آج یکم مئی ہے اور یہ وہ دن ہے جس دن پوری روئے زمین پہ جتنے بھی ممالک ہیں تقریباً سب میں چھٹی ہوتی ہے. باقی کوئی دن کوئی تاریخ ایسا نہیں ہے کہ جس میں تمام دنیا جو ہے اس میں جو دفتری نظام ہے وہ بند ہو. ایسا کیوں ہے؟ کیا خاص بات ہے؟ تو آج 2025 ہے. آج سے 149 سال پہلے جو ہے وہ شکاگو میں جو امریکہ کا شہر ہے وہاں پہ مزدوروں کا استحصال، ان کے ساتھ ہونے والی زیادتیاں اس عروج پر پہنچ گئی تھیں کہ 16 گھنٹے کام کر کے بھی وہ صرف مشکل سے اپنے گھر کا چولہا جلا پاتے اور دیگر شرائط جو ہیں وہ بھی بہت سخت تھیں. اور 4 مئی 1986 میں ایک بہت بڑا جلوس پھر دوبارہ نکلا اور اس کے اوپر پولیس نے بے تحاشا بے دردی سے فائرنگ کی. جیسے آپ کے ملک میں بھی آپ تاریخ دیکھیں تو کئی دفعہ ایسا ہو چکا. تو ان مرنے والوں کی یاد میں یہ دن منایا جاتا ہے. وہ مزدور جنہوں نے آنے والی نسلیں جو تھیں مزدوروں کی ان کے لیے ایک آسانی پیدا کی. اس کے بعد سے لے کے اب تک مزدوروں کی فلاح و بہبود کے لیے مسلسل قوانین بن رہے ہیں، مسلسل قوانین بن رہے ہیں اور آئندہ بھی بنتے رہیں گے. تو وہ لوگ جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی تھی اور اپنی جانیں قربان کی تھیں، دیکھیں جو مر گئے اور جن کو یہ پتہ تھا کہ گولیاں چل رہی ہیں اور پھر بھی آگے بڑھ رہے تھے، تو وہ اپنے لیے نہیں تھے، وہ آنے والی. تو آج پوری دنیا مزدور جو ہے وہ ان کا شکر گزار ہے. 5 مئی 1986 جو ہے اس دن فائرنگ ہوتی ہے. اس سے 1 2 3 سال پہلے یہ معاملات شروع ہو چکے تھے. تو پھر اس یاد میں جس طرح UN مختلف ڈیز مناتا ہے تو لیبر ڈے 1 مئی کے طور پہ منایا گیا. اب میں یہاں کوئی لمبی تقریر نہیں کرتا، وہ آپ سنتے رہیں گے، میڈیا پہ بھی مختلف جلسے جلوس ہوں گے. ذرا اسلام کا نقطہ نظر دیکھیے، اسلام کی شان دیکھیے، اسلام کی مہربانی دیکھیے. جس طرح ہر طبقے میں ہے اسی طرح مزدور پہ کیا مہربانی کرتا. 2 باتیں. سب سے پہلے تو مزدور کا سٹیٹس بتایا گیا، مزدور کی شان بیان کی گئی کہ مزدور کہتے کس کو ہیں، وہ ہوتا کون ہے. جیسے ہم کہتے ہیں تم ہوتے کون ہو مجھے یہ کہنے والے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کے سٹیٹس کو چیلنج کر رہے ہیں. تو یہاں مزدور کا سٹیٹس بتایا گیا ہے کہ الکاسب حبیب اللہ، جو اپنے کسب کر کے اپنی روٹی یعنی محنت کر کے کماتا ہے. تو مزدور کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کا حبیب ہے. اس کا ترجمہ ہم دوست کرتے ہیں. دیکھیں حبیب، خلیل اور خلیل، ہم ان تینوں کا ترجمہ جب کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ دوست. عربی کی جو وسعت ہے اس کی طرف کبھی نہ اساتذہ کا خیال گیا ہے، نہ علماء کا گیا ہے اور نہ ہی آپ جیسے بڑے بڑے لوگوں کا گیا. لیکن اگر آپ 150 پونے 200 سال پہلے چلے جائیں تو عربی زبان ہمارے ہاں بر صغیر میں بہت زیادہ تواتر سے بولی پڑھی جاتی. تو حبیب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خلیل کا اور حبیب کا میں آپ کو فرق بتا دوں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اللہ پاک نے کتنا بڑا سٹیٹس مزدور کو دیا. خلیل جو لفظ خلل ہوتا ہے نا کہ وہ خلل ڈال رہا ہے، آپ بات کر رہے ہیں بچہ آ کے بیچ میں بول پڑتا ہے، پھر آپ اخیر کہتے ہیں 10 کیوں بار بار آ رہے ہیں، اس کی بات پھر آپ سن لیتے. حبیب یہ نہیں ہوتا. حبیب ہوتا ہے کہ جس کی آپ کے دل میں جگہ بنے، نام پیار اترے اور پھر وہ مسلسل بڑھتا چلا جائے. تو ابراہیم خلیل اللہ اور محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حبیب اللہ جو کہا گیا ہے، حبیب جو ہے یہ حبا، حبا عربی میں دانے کو کہتے ہیں. تو دانے کی صفت کیا ہوتی ہے کہ اس میں آپ ایک دانہ بوتے ہیں تو پھر وہ نکلتا ہے اور بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. تو یہ اللہ نے مزدور کو سٹیٹس دیا. یہ تو اس کا شان اور اہمیت ہو گئی، اس کا عہدہ ہو گیا. اس کے بعد اس کے حقوق کے لیے صرف ایک بات کہی گئی
وہ دنیا کے تمام مزدوروں کے قوانین پر حاوی ہے، اور وہ ہے کہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو اس کی، اس لیے خدا کے لیے اس بات پہ صرف غور کرنا شروع کریں. آپ حاکم وقت نہیں ہیں، لیکن اپنے گھر کے، اپنے فیکٹری کے، اپنے دکان کے حاکم تو ہیں. تو آپ کے پاس جو مزدور کام کرتے ہیں اللہ کے اس نبی کے حکم کو سن لیں، تو پھر آپ کو یکم مئی کے جلوسوں کی کوئی ضرورت. بہت شکریہ.